تو یہ شعبان کے مہینے میں جو رمضان کی تیاری ہے وہ اسی تناظر میں ہوتا یہ ہے کہ 15 شعبان کے ایک رات مقرر کر رکھی ہے اپنی طرف سے، ہاں جی، اور اس رات کے اندر تو کہتے جی بڑی نفلیں پڑھو، عبادتیں کرو، اور یہ کرو اور وہ کرو، باقی پورا سال چھٹی جی۔ شعبان کے مہینے میں بہت کمزور احادیث ہیں جن سے کیا ہے یہ شعبان کے مہینے کی بات کی جاتی ہے، ورنہ تو باقی تو سب رسومات ہیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں۔ عام روٹین کے مطابق فرض نماز ادا کر لینا عشاء کی اور فجر کے، اور جو توفیق ہو انسان اس رات عبادت کرے۔ اس رات کیا عبادت کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا شعبان عبادت کرتے تھے، ہم نے بڑا آسان سا نسخہ اپنا لیا کہ جی بس پورے شعبان میں سے ایک یہ، اور رمضان میں سے کوئی لیلۃ القدر اپنے خیال کے مطابق 27ویں بنا لی۔ ان دو میں تو کیا ہے عبادت کرو اور باقی چھٹی، چاہے جڑیں کاٹو، کوئی بغض رکھو، نفرت کرو، حسد کرو، اجتماعیت کو توڑو، ہاں جی، بہت مہنگی قیمتوں کے ساتھ مال بیچو، خرید و فروخت میں جو چاہے جھوٹ، دغا بازی، لپا ڈگی، ہر طرح کام کرتے رہو، تو بس ایک رات عبادت کر لو تو بس اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک عجیب تصور ہے کہ چونکہ اس رات میں جی اللہ پاک جو ہے وہ ہاں جی اگلے پورے سال کا رجسٹر حوالے کرتے ہیں، تو اس رات میں فرشتے دیکھیں گے کہ ہاں بندہ بڑا نیک ہے جی، تو اس کے رجسٹر میں لکھ دو کہ جی بہت اب اچھے اس کے لیے اعمال ہوں۔ تو فرشتوں کو دھوکہ دینا ہے، انہوں نے تو پورے سال کا ڈیٹا جمع کرنا ہے کہ پچھلے شعبان سے بالفرض اگر یہ رات ہے بھی، یہ بات بھی یاد رکھو طے شدہ نہیں ہے کہ یہ وہی رات ہے جس رات کے اندر کیا ہے تمہاری چیزیں تمام امور طے کرتے ہیں، پورے سال میں گھومتی رہتی ہے جی۔ آپ ہی بتاؤ کہ جب پورا سال میں چیز